لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. محترم مصلیان کرام، آج انشاءاللہ 10ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر جنگ بدر کا تذکرہ کیا. اس سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اللہ رب العالمین ایک بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ اے وہ لوگوں جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہو، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، تو یاد رکھو تم لوگ آپس میں فرقہ پرستی نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، ورنہ تمہاری جو ریح ہے وہ اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور پھر تم منتشر ہو جاؤ گے. آج اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر 55 سے زیادہ اسلامک ممالک ہیں، اور ان کے پاس پیسے بھی ہیں اور آدمی بھی ہیں اور ساری ضرورتیں، ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن آج ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، انہیں خاطر میں نہیں لایا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم آپس میں منتشر نہ ہو جاؤ. شاعر کہتا ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. جب انتشار پیدا ہو گئی تو ہماری ہوا اکھڑ گئی. مثال کے طور پر ایک ٹرک ہے، وہ بالکل سامان سے لوڈ ہے، اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہوا ہے. اگر ٹائر کے اندر سے ہوا نکال دی جائے تو وہ 1 قدم 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے گا. لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تم لڑائی جھگڑے کرو گے تو تمہاری ریح جو ہے وہ اکھڑ جائے گی، پھر تم بے نام و نشان ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی اوقات نہیں رہ جائے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین جنگ بدر کا تذکرہ کرتا ہے. جنگ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں واقع ہوا تھا. یہی رمضان کا مہینہ تھا، اس مہینے کے اندر جنگ بدر واقع ہوئی. ابو سفیان جو تھے وہ ملک شام سے تجارت کر کے واپس ہوئے، تو مسلمانوں نے چاہا کہ ان کو راستے میں گھیر لیں، لہٰذا وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے اور وہ دوسرے راستے سے نکل کر مکہ پہنچ گئے. جب وہ مکہ پہنچے تو اب کافر جو تھے وہ کہنے لگے اب لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، اب ہمارے لوگ تو ہمارے پاس آ گئے. لہٰذا شیطان اب ان کے پاس آیا اور ان کو ورغلانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ مٹھی پر جماعت ہے، ان کو تم ختم کر دو، اس صفحہ ہستی سے مٹا دو، تم تو 1000 کی تعداد میں ہو، لہٰذا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ان کا مقابلہ کرو. تو شیطان جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہری بھری چیزیں، ہرے ہرے گارڈن، ہرے ہرے باغات دکھاتا ہے. جب انسان مصیبت کے اندر پڑ جاتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہاں پر بھی شیطان نے ان کو بہکایا، اور جب شیطان نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی لشکر نازل ہو رہی ہے، لہٰذا وہ پیچھے بھاگنے لگا اور کہنے لگا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہ میں تم سے بری ہوں اور میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. وہ فرشتوں کے لشکر کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ فرشتوں کے درمیان رہ کر آیا تھا، اور فرشتوں کے لشکر کو اس نے دیکھا تو وہ بھاگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنا یہ کافی نہیں ہے. شیطان بھی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. ڈرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم دیا اور جن چیزوں سے روکا ہے ان ساری چیزوں کو بھی اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہوگا، تب جا کر کامیابی انسان کو ملے گی. لہٰذا یہ ساری چیزیں ہوئیں. اور یہاں پر ایک نقطہ میں یہ بتاؤں کہ جنگ بدر کا جو معاملہ تھا ان کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنا دیا کہ سامنے والا دوسرے کو زیادہ نظر آتا تھا. جیسے کافر جو تھے وہ 1000 کی تعداد میں تھے، تو ان کو مسلمان ڈبل نظر آنے لگے، 2000 کی تعداد میں نظر آنے لگے، اور جو مسلمان تھے وہ 313 کی تعداد میں تھے.
تو کافر انہیں 626 کی تعداد میں نظر آنے لگے۔ لہٰذا اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی جرأت اور مسلمانوں کی ہمت اور بڑھی، اور اللہ رب العالمین نے پھر انہیں فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ بیان کرتا ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان کی کہ اللہ رب العالمین اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں تبدیل کرتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کے اوپر مصیبت اس وقت تک نہیں ڈالتا ہے جب تک وہ کسی گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جائے، اور اگر کوئی بندہ گناہ کے اندر ملوث ہو گیا اور پھر وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے وہ مصیبت کو ہٹا لیتا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی انسان پر کوئی آفت اور مصیبت آئی ہے، کسی قوم پر کوئی آفت اور مصیبت آئی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اوراق کو پلٹ کر دیکھے کہ کہاں پر اللہ رب العالمین کی اس سے خطا ہوئی ہے۔ پھر اگر وہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو اس سے دور کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک بات بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم مسلمانوں کو ایک بات بتاتا ہے کہ اے مسلمان، تم اپنے اندر قوت کو اکٹھا کرو، تم زیادہ سے زیادہ قوت اور طاقتور بن جاؤ۔ اس سے کچھ لوگ یہ معنی مخالف لیتے ہیں کہ جب تم طاقت اور قوت والے بن جاؤ گے تو تم مشرکوں پر، کافروں پر حملہ کرو گے جب تمہارے اندر زیادہ طاقت اور قوت ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان کی کہ اگر تم طاقت اور قوت تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو اس سے مراد یہ نہیں کہ تم حملہ کرو، بلکہ تم اپنے اندر اتنی طاقت اور قوت پیدا کر لو کہ سامنے والا تم سے مقابلہ کرنے کی، تم پر حملہ کرنے کی قوت تو اور جسارت نہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اپنے اندر قوت اور طاقت پیدا کر لو تاکہ سامنے والے جو لوگ ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ تم پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُمْ، کہ اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہیں تو تم ان کے ساتھ صلح کر لو۔ یعنی جب تم زیادہ قوت اور طاقت میں ہو جاؤ گے تو تم پر کوئی حملہ نہیں کرے گا اور تم سے صلح کرنے کی سب لوگ کوشش کریں گے۔ لہٰذا جب صلح کرنے کی کوشش کریں تو تم لوگ بھی ان سے صلح کر لو اور ان پر پھر تم حملہ نہ کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سورہ توبہ کا تذکرہ کرتا ہے، سورہ توبہ کا ذکر آیا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کا نام سورہ توبہ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اس سورت کے اندر سب سے زیادہ توبہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے توبہ کا اتنا ذکر نہیں کیا۔ 17 مرتبہ اس سورت کے اندر توبہ کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ توبہ پڑا۔ اس کا ایک اور نام براءت ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ مشرکوں سے براءت کا اعلان کرو، اس لیے اس کا نام اس کا نام براءت بھی پڑا۔ اللہ رب العالمین اس کے اندر کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، جو مشرکین وعدہ خلافی کرتے ہیں ان سے تم براءت کا اعلان کرو، اور اللہ رب العالمین بھی ان سے براءت کا اعلان کرتا ہے۔ تو اب جب مسلمان ان سے براءت کا اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین انہیں دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، اور اس ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ڈرایا، دھمکایا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سے بسم اللہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ رب العالمین ان کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ یہ لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو عہد و پیمان ہوا اس کو توڑ دیتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کتنا رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم لوگ توبہ کر لیں، یہ لوگ توبہ کر لیں مشرکین، تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی کہ اگر کہیں پر
خدشہ ہو، کہیں پر لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہو اور وہاں پر مشرکین ہیں، کافر لوگ ہیں، اور اگر وہ تم سے امان چاہتے ہیں تو تم انہیں امان دے دو۔ مثال کے طور پر کوئی بستی ہے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور 2-4 گھر ایسے ہیں جو کافر ہیں، ہندو ہیں، مشرک ہیں، اگر وہاں پر فساد برپا ہو جائے تو تم انہیں مارو نہیں کہ اب ہمیں موقع مل گیا تو انہیں مار کر ختم کر دو، اس دنیا سے مٹا دو، بلکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تم سے امان طلب کریں تو تم انہیں امان دے دو، ایسی جگہ پر انہیں بھیج دو جہاں پر ان کی جان کے لیے امان ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرنے سے حتیٰ یسمعوا کلام اللہ، جب تم انہیں امان دے دو گے تو ایک اچھا ماحول پیدا ہو جائے گا، اچھا ماحول پیدا ہو جائے گا تو وہ اللہ رب العالمین کا کلام ان کے سامنے پیش کرو۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ماحول اچھا ہے تو تم اللہ رب العالمین کے کلام کو غیر اللہ کے سامنے، مطلب جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، ان کے سامنے پیش کرو۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ چیز واجب ہو جائے گی تمہارے اوپر کہ اگر ماحول اچھا ہے تو تم اللہ رب العالمین کا کلام ان کے سامنے پیش کرو۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، ٹیررزم کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے، ان لوگوں کا منہ توڑ جواب اللہ رب العالمین دیتا ہے کہ اگر تم دہشت گردی کی بات کرتے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے تو غیر مسلموں کی امانت، ان کو امان دینے کی بات اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر کہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین 2 چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر تم امن و امان چاہتے ہو تو زندگی کے اندر 2 چیزوں کو شامل کر لو، لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، واللہ کہتے ہیں، ولن کہتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، اور ذمہ کہتے ہیں کہ جو رشتہ دار کے علاوہ ہیں ان سے اگر کوئی عہد و پیمان ہو جائے، کسی بات پر تمہارا عہد و پیمان ہو جائے تو اس عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اگر کسی معاشرے کے اندر لوگ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے لگے اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے لگے تو ذرا تصور کیجئے کہ اس معاشرے میں امن و امان کیسے پیدا ہو جائے گی، وہ معاشرہ کتنا خوبصورت معاشرہ بن جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر معاشرے کے اندر اصلاح اور امن پیدا کرنے کی 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین 8 رشتہ داروں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم الی آخر الآیہ، لمبی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 رشتہ داروں کا تذکرہ کیا۔ ان میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو اصل ہیں، کہ کوئی انسان ہے ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے ہیں، بیٹے جو ہوتے ہیں وہ فرع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھائی وغیرہ ہوتے ہیں، چچا وغیرہ ہوتے ہیں، یہ لوگ حواشی کے اندر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ترتیب بیان کی کہ اگر باپ ہیں، بیٹے ہیں، یا اسی طریقے سے تمہارے اور بھائی لوگ ہیں، یا 8 رشتہ دار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اگر ان 8 رشتہ داروں کے اوپر تم اللہ رب العالمین کی محبت کو غالب کر لیتے ہو تو تم اس دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر ان 8 رشتہ داروں کی محبت کو تم ترجیح دیتے ہو اور اللہ رب العالمین کی محبت کو تم مغلوب کر دیتے ہو تو یاد رکھو کہ وہ دن قریب ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ لہذا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دنیا کی تمام چیزوں سے بالائے طاق رکھ دیا جائے، سب سے اوپر رکھا جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، جتنے رشتہ دار پائے جاتے ہیں، ان سب کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کم کیا جائے اور ان کو مغلوب کر دیا جائے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ازواج کا تذکرہ کیا۔ آپ لوگ تھک گئے؟ ازواج کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ ایک بات میں بیان کرتا ہوں، ایک صاحب تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا عقد ثانی کا، دوسرا نکاح کرنے کا۔ تو جمعرات کا دن تھا اور انہوں نے ساری سیٹنگ کر لی، ساری بات کر لی، اور وہ
جو ہوشیار بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں پر نظر رکھتی ہیں کہ ہمارا شوہر جو ہسبینڈ ہے وہ کہاں آتا جاتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ ساری نظر رکھتی ہیں۔ لہٰذا یہ جمعرات کو اپنی بات سب مکمل کر کے آ گئے کہ اب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد نکاح ہوگی۔ اب گھر پہ آئے تو بیوی نے ان کو کھانا وغیرہ بنا کر دیا اور وہ سو گئے، اور اس کے بعد پھر دوسرے دن صبح کو اٹھے۔ بیوی کو سب پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ صبح کو اٹھے، وہ نہائے دھوئے اور اچھا سا ایک عمدہ سا لباس پہن کر گھر سے باہر نکلنے لگے۔ تو بیوی نے پوچھا کہاں، کدھر کا رخ ہے، کہاں چلے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ جمعہ کا دن ہے، میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا آج تو سنیچر کا دن ہے، تم جمعہ پڑھنے جا رہے ہو، آج سنیچر کا دن ہے، جمعہ آج کے دن کہاں ہے؟ تو پھر اس نے بیان کیا کہ تمہارا جو ارادہ تھا میں اس کو جان چکی تھی، لہٰذا میں نے تمہارے کھانے میں نیند کی دوائی ملائی تھی، اگر آئندہ پھر ایسا کوئی ارادہ کیا تو ڈوز کو بڑھا دوں گی اور پھر سیدھا قیامت کے دن جا کر اٹھو گی۔ تو بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، یہ بہت ہی لطیف اور بہت ہی نازک رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں، لہٰذا ان سے بھی زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہاں پر صرف اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے۔ وہ قتل کرنے کا ارادہ بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبریل امین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر سے نکل گئے اور غار ثور میں جا کر پناہ لے لی۔ جب وہاں پر پہنچے تو مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے غار کے پاس جا پہنچے، تو ابو بکر جب ان کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ ہم اب تو پکڑ ہی لیے گئے، اب اگر وہ ہم نیچے کی طرف اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے تو ہم ان کو، تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں پا لیں گے اور ہم ان کے قبضے میں آ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر ڈریے مت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ رنجیدہ مت ہوئیے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر توکل سے بھرا ہوا جملہ دل کی گہرائی سے نکلے تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ایسا جملہ نکلا کہ آپ رنجیدہ مت ہو، آپ ٹینشن مت لے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ رب العالمین نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر پر سکینت نازل کر دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَيَّدْنَاهُ بِجُنُودِهِ لَمْ تَرَوْهَا، کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مدد ایسے لشکر کے ذریعے سے کی تھی وہ لشکر کسی کو نظر نہیں آتی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کوئی بات کہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد ایسے لشکر کے ذریعے سے کرتا ہے جس کو وہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر بھاگے تھے فرعون سے بچنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ اب لگتا ہے کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی، کہ میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ وہاں پر انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اپنے ساتھ نہیں لایا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہاں پر ان کے ساتھی بھی موجود تھے لیکن انہوں نے اپنے ساتھیوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے ابو بکر کے ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کا جو ایمان تھا وہ تمام صحابہ کے ایمان سے بڑھ کر تھا، اور تمام نبیوں کے جو اصحاب تھے ان کے بھی ایمان سے بڑھ کر ابو بکر کا ایمان تھا۔
اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ تمام نبیوں کے اصحاب کے ایمان سے بڑھ کر تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ معنا، یہاں پر تمام صحابہ کرام بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے، میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ منافقوں کا سردار تھا۔ اس نے جب وہ انتقال ہو گیا تو ان کا جو بیٹا تھا وہ صحابی تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ جب انتقال ہو گیا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا لباس دے دیجئے، اس لباس میں اپنے والد کو دفن کر دوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباس، اپنا جبہ نے اٹھا کر دے دیتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین میرے اس عمل کے ذریعے سے اس کی مغفرت کر دے دیتے ہیں۔ وہ اس کو نہلاتے دھلاتے ہیں اور کفنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جنازے کی جب باری آتی ہے تب پھر وہ صحابی آتے ہیں، عبداللہ ابن ابی کے جو بیٹے ہیں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازہ بھی پڑھا دیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ جنازہ پڑھانے جاتے ہیں، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سے آپ کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آدمی آپ کو آپ کی زندگی میں اتنا تکلیف دیتا تھا، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا محبت کرتے تھے لوگوں سے، آپ کے اندر آپ کتنا شفیق تھے، آپ نے پھر بھی کہا کہ اے عمر اگر میرے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اگر اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو میرا اس سے کیا بگڑتا ہے؟ اگر میری وجہ سے یہ جنت میں چلا جاتا ہے تو اس سے میرا کیا بگڑے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے۔ لہٰذا وہ نماز جنازہ بھی پڑھا دیتے ہیں۔ اب باری آتی ہے قبر میں اتارنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، جو زندگی بھر آپ کو اتنا تکلیف اتنا پریشانی دیتے رہا، قبر میں اتارنے کی باری آتی ہے تب بھی وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا دیجئے، قبر میں اتار دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن نکال کر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین اس کی بخشش کر دے، اس کو معاف کر دے۔ سب سے بڑا دشمن تھا مدینے کے اندر، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اتنا رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد آیت نازل کی کہ اگر تم 70 مرتبہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگو گے، اللہ رب العالمین اس کو بخشنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر کرے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔